پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں دو چیزیں مسنگ ہیں، ایک تو ایجوکیشن اور دوسرا سسٹم۔ پیرنٹس کی پریشر کی وجہ سے 7 گھنٹے اسکول میں، 2 گھنٹے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے میں، 2 گھنٹے ٹیوشن میں اور لگ بھگ 1 گھنٹہ ٹریولنگ میں ہر بچے کا جاتا ہے، یعنی 12 گھنٹے وہ ایسی چیز کر رہے ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کام کہاں آئے گی، جس کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ فرسٹ ایئر کے بچے نے خودکشی کر لی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک لیٹر اپنے ماں باپ کے نام چھوڑا جس میں لکھا ہوا تھا کہ امی ابو مجھے معاف کر دینا، میرا رزلٹ اچھا نہیں آیا، اب کوئی میری عزت نہیں کرے گا۔ لاہور سے خبر شامل کریں گے۔ لاہور میں نجی میڈیکل کالج کی طالبہ کی خودکشی پر والدین اور طلبہ کا کالج انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ لاہور بورڈ میں 9ویں جماعت کے طالب علم نے امتحان میں متعدد بار فیل ہونے کی وجہ سے خودکشی کی کوشش کی جسے لوگوں نے ناکام بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تب اس پر نماز فرض کی جاتی ہے، لیکن یہاں ہمارے پاکستانی ایجوکیشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایون پرائیویٹ سکولز جو کہ ایک بزنس بن چکے ہیں، یہاں ایجوکیشن کا تو پتہ نہیں، لیکن ان کا بزنس اور مافیا بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ایجوکیشن سسٹم بکواس ہے۔ ایجوکیشن از اے اسکیم ان پاکستان۔ اسکول، یونیورسٹی، کالجز کے اس وقت بچوں کی مصیبتیں چل رہی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسے بچے کو نااہل پروفیسر 4 سال گزارے ہیں یونیورسٹیز میں، میرے خیال میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے یونیورسٹیز کا کہ یار ان کو نا وہ والی ایجوکیشن ہی نہیں دینی جو یہ لائف میں بہت آگے نکل سکے، وہ والی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ باہر ہے۔ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم آج کے دن بہت بڑا اسکیم بن چکا ہے۔ اس ایجوکیشن میں 5 سال سے زیادہ کے بچوں کو اسکول میں ہی نہیں رکھتے۔ جیسے ہی بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، پیرنٹس ان کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، جس سے ہوتا کیا ہے کہ بچوں کا دماغ چھوٹا ہی رہ جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں 5 کے بجائے 4 سال پہ آ جائیں کہ 4 سال کا بچہ ہی اسکول میں جائے گا، کیونکہ دس از بزنس۔ پرائیویٹ اداروں کو صرف پیسے سے مطلب ہے، چاہے ایجوکیشن ہو یا نہ ہو۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے بچے دماغ سے بڑے ہی نہیں ہو پاتے۔ پھر یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیریئر کو چوز کرنے میں آتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے 9th 10th میں کیا رکھنا ہے، کمپیوٹر سائنس یا آرٹس رکھنی ہے۔ جو کوئی بچہ آرٹس میں جاتا ہے اسے سب ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس کا کوئی فیوچر ہی نہ ہو۔ اب اسی طرح جب آپ کیریئر کو چوز کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ اب کمپٹیشن اتنا ہے کہ 80 سے 90% والے اسٹوڈنٹ کو ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملتا۔ ایک اچھی یونیورسٹی کے لیے 95 یا 96% مارکس چاہیے۔ اسی وجہ سے بچے نارمل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، انہیں ڈگری تو مل جاتی ہے لیکن اس ڈگری کا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اب انٹرسٹ کی بات کریں تو اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی نہیں ملتا، اور جہاں ملتا ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں، اور وہاں آپ کو پتہ ہے لاکھوں فیس ہوتی ہے جو ایک نارمل آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یونیورسٹی میں کسی طرح گھس بھی جاتے ہو تو آپ کے اوپر پریشر ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے رٹا لگانا ہے، پرانی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ 9th 10th کی بات کریں تو وہاں فلیپی ڈسک پڑھائی جاتی ہے جو 2000 میں ختم ہو چکی ہے۔ قائد اعظم کس دن پیدا ہوئے، پاکستان کس دن بنا تھا، ماؤس کیسے یوز کرتے ہیں، ہر کلاس میں بار بار رپیٹ ہوتا ہے۔ دنیا AI، کوڈنگ، فری لانسنگ اینڈ انٹرپرینورشپ کی باتیں کر رہی ہے۔ 13 سال کے بچے اپلیکیشنز بنا رہے ہیں، یوتھ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہی ہے انسٹاگرام اور یوٹیوب کو یوز کرتے ہوئے، لیکن پاکستان میں اب تک رٹا لگوایا جا رہا ہے۔ کئی ٹیچر تو خود آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، سفارش سے بھرتی ہوئے ہیں، ٹریننگ نہیں، کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، اور پھر وہ اسٹوڈنٹس کو ماڈرن دنیا کے لیے کیسے تیار کریں گے۔ آپ نے خود ہی سمجھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی کیریئر چوز ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھو کہ کیا جاب کرنی ہے فیوچر میں۔ اگر جاب نہیں کرنی، آپ کا دل نہیں ہے جاب کرنے کا، تو آپ کو یونیورسٹی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہو مجھے جاب کرنی ہے تو پھر دیکھو کس فیلڈ میں اسکوپ ہے۔ IT، لاء، ڈاکٹر، یہ 3 چیزیں ہیں جہاں سے فیوچر میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو یونیورسٹی سے۔ ادروائز جتنے بھی پروگرام ہیں، BS انگلش، BS اردو، BS کیمسٹری، یہ سب لوگ ویسے ہی گھر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں پاکستان میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا MBA کرنے والا جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. بھائی آپ نے بزنس پڑھا ہے, آپ کو بزنس کرنا چاہیے, لیکن ٹیچر نے ان کو وہی مائنڈ سیٹ دیا ہوتا ہے کہ آپ نے MBA کر کے لیکچرر لگنا ہے. اکنامک پڑھ کر لوگ جاب کر رہے ہیں, مطلب سمجھ رہے ہو. یونیورسٹی کا نام یا پوزیشن آپ کی ارننگ کی گارنٹی نہیں ہوتی. اگر کوئی کہتا ہے کہ تم بیک بینچر ہو یا فیل ہو, اگنور کرو. اگر تم فوکسڈ ہو, اسکل سیکھ رہے ہو, محنت کر رہے ہو تو سکسیس تمہارا ہی ہوگا انشاءاللہ. کیریئر چوز کرتے وقت صرف یہ سوچو کہ تمہارا انٹرسٹ کہاں ہے, تم کس چیز میں اچھے ہو اور فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہو. صرف دوستوں کو فالو کرنا یہ لائف کا سلوشن نہیں ہے. جب ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو تم خود اپریشیٹ کرو گے کہ تم نے صحیح ڈیسیژن لیا تھا. لیکن اگر آپ یونیورسٹی نہیں جانا چاہتے تو پھر تم 12th کے بعد ڈیجیٹل سکلز کی طرف آ سکتے ہو, جیسے کہ یوٹیوب, آٹومیشن, ای کامرس, اور اب تو 2025 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اگر آپ AI سیکھ لیتے ہو تو تم گھر بیٹھے لاکھوں کما سکتے ہو. اگر آپ سسٹم چینج نہیں کر سکتے تو اپنی تھنکنگ چینج کرو. اگر تم بھی چاہتے ہو کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم سے نکل کر ریئل سکل سیکھیں تو کمنٹ میں لکھو I am ready for change اور بتاؤ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے. میں آپ کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں.